حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو آپ مدینہ کی گلیوں میں کہتے پھرتے کہ لوگو، تم نے کہیں رسول اللہ کو دیکھا ہے تو مجھے بھی دکھا دو یا مجھے آپ کا پتہ بتا دو۔ پھر آپ اسی غم ہجر میں مدینہ کو چھوڑ کر ملک شام کے شہر حلب میں تشریف لے گئے۔ 1 سال بعد آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور نے آپ سے فرمایا کہ اے بلال، تو نے ہم سے ملنا کیوں چھوڑ دیا؟ کیا تمہارا دل ہم سے ملنے کو نہیں چاہتا؟ حضرت بلال یہ خواب دیکھ کر لبیک یا سیدی، اے آقا غلام حاضر ہے کہتے ہوئے اٹھے اور اسی وقت رات ہی کو اونٹنی پر سوار ہو کر مدینے چل پڑے۔ رات دن برابر چل کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے۔ حضرت بلال سیدھے پہلے مسجد نبوی میں پہنچے اور حضور کو ڈھونڈا مگر حضور کو نہ دیکھا۔ پھر حجروں میں تلاش کیا، جب وہاں نہ ملے تب مزار انور پر حاضر ہوئے اور رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، حلب سے غلام کو یہ فرما کر بلایا کہ ہم سے مل جاؤ۔ اور جب بلال زیارت کے لیے حاضر ہوا تب حضور پردے میں چھپ گئے۔ یہ کہہ کر آپ بے ہوش ہو کر قبر انور کے پاس گر گئے۔ بہت دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو لوگ قبر انور سے اٹھا کر باہر لائے۔ اس عرصے میں بلال کے آنے کا سارے مدینہ میں غل ہوا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن بلال آئے ہیں۔ سب نے مل کر بلال سے درخواست کی کہ اللہ کے لیے ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ بلال فرمانے لگے، دوستو، یہ بات میری طاقت سے باہر ہے، کیونکہ جب حضور کی اس دنیاوی زندگی میں اذان کہا کرتا تھا تو جس وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے آنکھوں سے دیکھ لیتا تھا۔ اب بتاؤ کہ کیسے دیکھوں گا؟ مجھے اس خدمت سے معاف رکھو۔ ہر چند لوگوں نے اصرار کیا مگر حضرت بلال نے انکار ہی کیا۔ بعض صحابہ کی یہ رائے ہوئی کہ بلال کسی کا کہنا نہ مانیں گے، تم کسی کو بھیج کر حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا لاؤ، اگر وہ آن کر بلال سے اذان کی فرمائش کریں گے تو بلال ضرور مان جائیں گے، کیونکہ حضور کے اہل بیت سے بلال کو عشق ہے۔ یہ سن کر ایک صحابی جا کر حضرت حسن و حسین کو بلا لائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے آ کر بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے بلال، آج ہمیں بھی وہی اذان سنا دو جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھا کر کہا، تم میرے محبوب کے کلیجے کے ٹکڑے ہو، نبی کے باغ کے پھول ہو، جو کچھ تم کہو گے منظور کروں گا، تمہیں رنجیدہ نہ کروں گا کہ اس طرح حضور کو رنج پہنچے گا۔ اور پھر فرمایا، حسین مجھے لے چلو، جہاں کہو گے اذان کہوں گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو مسجد کی چھت پر کھڑا کر دیا۔ بلال نے اذان کہنا شروع کی، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ میں یہ وقت عجب غم اور صدمے کا وقت تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وصال فرمائے ایک زمانہ ہوا تھا۔ آج مہینوں کے بعد اذان بلالی کی آواز سن کر حضور کی دنیاوی حیات مبارکہ کا سما بن گیا۔ بلال رضی اللہ عنہ کی آواز سن کر مدینہ منورہ کے بازار، گلی کوچوں سے لوگ آن کر مسجد میں جمع ہوئے۔ ہر ایک شخص گھر سے نکل آیا، عورتیں باہر آ گئی، اپنے بچوں کو ساتھ لائی۔ جس وقت بلال رضی اللہ عنہ نے اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا، ہزارہا چیخیں ایک دم نکلی۔ اس وقت رونے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ عورتیں روتی ہیں، ننھے منھے بچے اپنی ماؤں سے پوچھتے ہیں کہ تم بتاؤ کہ بلال مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کب تشریف لائیں گے؟ حضرت بلال نے جب اشہد ان محمد رسول اللہ منہ سے نکالا اور حضور کو آنکھوں سے نہ دیکھا تو حضور کے غم ہجر میں بے ہوش ہو کر گر گئے، اور بہت دیر کے بعد ہوش میں آ کر اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام واپس چلے گئے۔ ان صحابہ کی خوش اتوار نگاہوں کو سلام جن کا مسلک تھا طواف رخ زیبا کرنا۔